السلام علیکم معلومات ٹی وی میں خوش آمدید ناظرین، آج کا دوسرا نیوز اپڈیٹ نکل کے آتا ہے اسرائیل سے، جہاں پر اسرائیل کے وزیر اعظم نے کہا ہے کہ ہم امریکہ کے بغیر ایران سے نمٹ لیں گے۔ ناظرین، اسرائیل کا یہ بیان امریکی وزیر خارجہ کے اسرائیل وزٹ کے بعد دیکھنے کو ملا، اور یہاں پر یہ بات انتہائی اہم ہے کہ آپ یہ جانیے کہ اسرائیل نے آخر ایسا کیوں کیا۔ ناظرین، اس وقت امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات کا چوتھا دور ویانا میں شروع ہو چکا ہے، جس میں چائنا، فرانس، برطانیہ اور روس سمیت بڑے طاقتیں امریکہ کے لیے کوئی راستہ تلاش کر رہے ہیں تاکہ امریکہ دوبارہ ایران نیوکلیئر ڈیل میں آ جائے۔ ناظرین، ایران کے نیوکلیئر ڈیل، جس کو JCPOA یعنی جوائنٹ کمپریہنسو پلان آف ایکشن کہا جاتا ہے، 2015 میں ان بڑی ممالک کے درمیان یہ ڈیل ہوا تھا، جس کا مقصد ایران کو نیوکلیئر ہتھیار بنانے سے روکنا تھا۔ لیکن 2018 میں ڈونلڈ ٹرمپ نے اسرائیل کے اصرار پر اس ڈیل سے امریکہ کو نکال دیا اور ایران پر خطرناک معاشی پابندیاں لگا دی، جس نے ابھی تک ایران کو اربوں ڈالرز کا نقصان کروا دیا ہے۔ ناظرین، اسرائیل اس سے خوش نہیں تھا، اور اگر آپ نے دیکھا ہو تو ڈونلڈ ٹرمپ کافی پرو اسرائیلی تھا، جس نے اسرائیل کے لیے بہت کچھ کیا۔ اسرائیل اپنا سب سے بڑا دشمن ایران کو سمجھتا ہے، اور یہ بات ایران نے بھی کئی مرتبہ کہی ہے کہ ہم اسرائیل کو دنیا کے نقشے سے ختم کرنا چاہتے ہیں۔ ایسے میں اسرائیل نے بائیڈن ایڈمنسٹریشن سے مطالبہ کیا کہ وہ ایران نیوکلیئر ڈیل میں واپس نہ آئے، کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ یہ ڈیل ایران کو اور مضبوط کرے گا اور ایران اسرائیل کے لیے ایک اور بڑا چیلنج بن جائے گا۔ اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ ڈیل ایران کو کبھی نیوکلیئر ہتھیار بنانے سے نہیں روکے گا۔ اس لیے نتنیاہو نے کہا ہے کہ ہم ایران کو خود ٹیکل کرنے کے لیے کام کریں گے۔ اور پچھلے دنوں نتنیاہو نے موساد کے ایجنٹس کو کہا تھا کہ آپ سب کا سب سے پہلا مشن یہ ہے کہ ایران کو نیوکلیئر ہتھیار بنانے سے روکے، اور یہ سب کے لیے ایک بڑا مشن ہوگا۔ یعنی آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ اسرائیل کے لیے ایران ایک چیلنج بن گیا ہے، اور اسرائیل ہمیشہ سے ایران کے نیوکلیئر فیسلٹیز پر حملے کرتا رہتا ہے۔ اور پچھلے دنوں نیتنز میں جب ان کے نیوکلیئر فیسلٹی پر حملہ ہوا تو رپورٹس نے کلیم کیا کہ یہ موساد کی طرف سے ہوا تھا، اور موساد نے وہاں پر اس کو سیلیبریٹ بھی کیا تھا۔ اس کے علاوہ بھی کئی بار ایران کی نیوکلیئر فیسلٹیز پر حملے ہوئے ہیں، اور ان کے نیوکلیئر سائنٹسٹ تک کو بھی مار دیا تھا۔ تو ایران اس وقت اسرائیل پر بہت غصہ ہے، اور ایران کا نیوکلیئر ملک بننا اسرائیل کے لیے موت جیسا ہوگا۔ اور نتنیاہو نے تو یہاں تک کہہ دیا ہے کہ کسی معاہدے یا معاہدے کے بغیر ہم ایران کو نیوکلیئر ہتھیار بنانے سے روکیں گے، کیونکہ یہی ہمارا وجود ہے۔ یعنی اسرائیلی اچھی طرح جانتا ہے کہ ایران کا طاقتور ہونا اسرائیل کے لیے موت ہوگا، اور ایران اب بھی اسرائیل کے خلاف اپنے پراکسیز شام، عراق اور لبنان میں استعمال کرتے آ رہے ہیں۔ ناظرین، اگر آپ روزانہ کی بنیاد پر پوری دنیا سے بڑے خبریں دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، کیونکہ اس چینل پر ہم آپ کو وہ اپڈیٹس دیتے ہیں جو زیادہ تر انٹرنیشنل میڈیا نشر نہیں کرتے۔